Maulana Shahnawaz, he will come and say a few words about our college. He is also the Urdu professor in college. اللہ رب العزت کا بے کلام احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی نسبت سے یہاں پر جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی منہج پر اور اسلامی طریقے پر اپنے ان بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمایا. چونکہ یہ 11ویں جماعت کے طلباء کا پہلا پروگرام اورینٹیشن ہے اور میں صفا کالج کی طرف سے آپ تمام بچوں کا میں ان کے پیرنٹس کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہم اپنے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو یہ بتانا چاہیں گے کہ صفا اسکول کی تاریخ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے آج کے دور میں، یہ اسکول اور یہ کالج کب سے قائم ہے، اس کا بنیادی مقصد، اس کا غرض و غایت کیا ہے، اور ہمیں اپنے آنے والے سالوں کو کس طریقے سے یہاں پر گزارنا ہے. یہ جو صفا کالج ہے یہ صفا اسکول کے انڈر میں ہے، ان کے مینجمنٹ کے تحت ہے. صفا اسکول کی بنیاد 2002 میں رکھی گئی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکول کی بنیاد کا مقصد کیا تھا، یہ اسکول کیسے بنا ہے. شاید آپ لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوگا. یہ ہمارے اسکول کے جو بانی ہیں محترم شہاب الدین شیخ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے اس اسکول کی بنیاد رکھی ہے. ان کی ایک بیٹی تھی جو کانوینٹ اسکول میں پڑھنے جاتی تھی. ایک بار شہاب الدین بھائی مرحوم اپنی بچی کو جو بڑی کلاس میں تھی، برقع اور نقاب میں پہن کے جاتی تھی، وہ اسکول چھوڑنے کے لیے گئے تو اسکول کے گیٹ پر ان کی بچی سے ان کا برقع اتروا دیا گیا کہ برقعے کے ساتھ میں، حجاب کے ساتھ میں آپ کیمپس میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو اتار کر کے جانا ہے. شہاب الدین بھائی مرحوم اس وقت موجود تھے. ان کے دل میں بڑی تڑپ آئی کہ ہماری قوم کی بچیاں، ہماری بیٹیاں دوسروں کے اداروں میں جاتی ہیں اور ان کو بے حجاب ہو کر کے اندر رہنا پڑتا ہے جس میں دوسرے غیر محرم بھی ہوتے ہیں. اس وقت ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنی اسکول، اپنا کالج اس طرح سے کھولوں جہاں پر ہم حجاب کے ساتھ میں ہماری بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں. کہ ان کی سوچ اور فکر تھی. بہت سارے علماء سے، بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا. وہ ہماری مسجد کے مقتدی تھے، تفسیر سنتے تھے، بہت ماشاءاللہ قلبی تعلق تھا، ہم سے بھی مشورہ کرتے تھے. تو اس نہج پہ یہ اسکول 2002 میں قائم ہوا. الحمدللہ اسکول آگے بڑھتا رہا، آپ سب جانتے ہیں. پھر فکر یہ تھی کہ جو 10ویں جماعت کے ہمارے بچے اور بچیاں فارغ ہوتے ہیں اور آگے کی تعلیم کے لیے جب ان کو دوسرے کالجز میں جانا پڑتا ہے تو وہاں پر جو آج کے دور میں بے دینی یا الحادی یا بے حیائی جو پھیلی ہوئی ہے، اور اس وقت سب سے بڑا خطرہ مسلم قوم کی بچے اور بچیوں کا جو دوسرے کالجز میں جاتے ہیں یا دوسرے اداروں میں جا کر کے پڑھتے ہیں، ان کی ذہن جو ہے ذہنی طور سے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. یہ ارتداد کا فکرہ جو آپ جانتے ہیں، یعنی مسلم بچے بچیاں ہیں، جوان ہیں، نئی نسل کے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایسے سوالات بھی اسلام کے قریب ڈالے جاتے ہیں جو شک اور شبہ کو پیدا کرتے ہیں. یعنی اسلام کا یہ اصول اچھا نہیں ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ. پھر کالجز کے جو ماحول ہے آج کے دور میں، جو مخلوق تعلیم ہے، جو لڑکے اور لڑکیاں کو ایجوکیشن جو کرتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں، بہت ساری خرابیاں ہم سب پیرنٹس جانتے ہیں. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ میں ہماری بچیوں کی دوستی ہوتی ہے. میں نے خود ممبئی میں خلافت کالج سے بی ایڈ کیا ہے، جو بی ایڈ کا ممبئی کا ٹاپ کالج کہا جاتا ہے. 8 کالجز ہیں ممبئی میں بی ایڈ کے. تو میں نے دیکھا کہ 100 اسٹوڈنٹس وہاں پہ تھے اور اس میں سے مشکل سے 15-17 بچے لڑکے تھے، باقی ٹوٹل لڑکیاں تھیں. اور ان لڑکوں میں چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایڈمیشن ہوتے ہیں تو غیر مسلم بھی لڑکے تھے. مسلم بچیوں کو حجاب کے ساتھ میں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں دوستی، گہری دوستی کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے اسی کالج میں. تو یہ سب جو ہمارا سماج یا ماحول جو جس طرف جا رہا ہے تو اس میں بگڑنے کے، خراب ہونے کے بہت سارے اندیشے ہیں.
الحمدللہ تقریباً 14 سال پہلے ہمارا یہ صفا کالج قائم کیا گیا، اور اس کالج کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لڑکے تو کہیں پر بھی جا کر پڑھتے ہیں اور ان کے لیے کوئی پرابلمس نہیں ہے، لیکن ہماری بچیاں اگر دوسرے کالجز میں جاتی ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو بہت سارے کالجز میں اب یہ رولس بن گئے ہیں کہ وہ حجاب پہن کر برقعے کے ساتھ میں کالج میں نہیں آ سکتے وغیرہ وغیرہ. تو ہماری قوم کی بچیاں پورے حجاب کے ساتھ میں شرعی ماحول میں رہتے ہوئے وہ آگے کی تعلیم حاصل کریں. صفا کالج اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے. الحمدللہ ہم کافی اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے، اسکول کو بھی کالج کو بھی. 14 سال سے مستقل یہ کالج چل رہا ہے اور ہر سال 100% یہاں کا رزلٹ آتا رہا ہے. یہاں پہ ماحول جو رکھا ہے وہ اسلامی ہے. وہ اس معنی کرتے ہیں کہ بوائز کا اور گرلز کا جو ٹائمنگ ہے وہ الگ ہے. گرلز 1 بجے آ جاتی ہیں، بوائز جو ہے 2 بجے آتے ہیں. ان کے ٹائم ٹیبل الگ ہے، ان کی کلاسز الگ ہیں اور ان کے آنے جانے کا وقت الگ ہے. تو اختلاط جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ الحمدللہ نہیں ہو پاتا ہے. کہ بوائز کے لیے بھی ڈریس کوڈ رکھا ہے کہ سفید کرتا پاجامہ اور ٹوپی، سفید ٹوپی پہن کر کے وہ آئیں. اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ اسلامی حد میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم کو حاصل کریں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری صفا کی خصوصیات ہیں. اس میں سے ایک تو اسلامی ماحول ہے. دینیات کا پیریڈ ہم رکھتے ہیں، چاہے گرلز ہوں چاہے بوائز ہوں. دینیات وہ شروع سے پڑھ کے آتے ہیں جو صفا اسکول میں بھی بچوں نے پڑھا ہے، لیکن جو بڑے ہونے کے بعد جو ذہنی سوالات دینیات کے طور سے، دین کے طور سے ان کے ذہنوں میں آتے ہیں، تو ہم دینیات کے پیریڈ میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سوالوں کے جواب تسلی بخش ان کو دے سکیں. ماشاءاللہ ہمارا باقاعدہ دینیات کا سلیبس بھی ہے جو بچوں کو دیا بھی جاتا ہے. ہمارے یہاں جو ٹیچرز یا پروفیسرز رکھے جاتے ہیں الحمدللہ سب کوالیفائڈ ہیں، اور جو گورنمنٹ کے جتنے بھی اصول اور ضوابط ہیں اس کے معیار کے اعتبار سے اچھے ٹیچرز کا یہاں پر انتخاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ موٹیویشنل پروگرام بھی کیے جاتے ہیں اور بچوں کی گائیڈنس بھی ہوتی ہے، کریئر گائیڈنس کے اعتبار سے، آنے والی زندگی کے اعتبار سے ان کو کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، ہمہ جہت ترقی، یعنی بچے کے اندر، بچیوں کے اندر جتنی بھی اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو شرعی ماحول میں رہتے ہوئے ان کو آگے پڑھانا، ان کو ڈیولپ کرنا، ان کو ترقی دینا، یہ بھی ہماری کوششوں میں شامل ہے. چنانچہ اسکول میں، کالج میں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں اور ان پروگرامز میں بھی بچیوں کے لیے خصوصی ہماری کوششیں ہوتی ہیں کہ ان کی تقریری صلاحیت ہے، تحریری صلاحیت ہے، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ہم ان کے لیے اسپورٹس کا بھی نصب کرتے ہیں اور وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ اسپورٹس کے پروگرام بھی ان کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں. تو یہ کچھ صفا کالج کی خصوصیات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا. پیرنٹس سے کچھ باتیں ہیں، کچھ گزارشات میں برائے کرم اس میں توجہ دیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ اور زیادہ بہتر آئے گا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اوقات کی پابندی کریں. وقت جو کالج کی طرف سے متعین ہے اس وقت میں آئے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے بچیاں لیٹ آتے ہیں اور 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اگر ایک لیکچر آپ کا مس ہو گیا تو آپ یقین جانیں کلاس میں جو بھی استاد یا ٹیچر ہے کلاس میں جو آپ کو اس ترتیب سے پڑھاتے ہیں، بعد میں آپ کہیں پر بھی کسی بھی طرح سے پڑھیں وہ معیار، وہ کوالٹی نہیں ملتی. استاد جب کلاس میں جاتا ہے، ٹیچرز جاتی ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ جاتی ہیں، ہم کو کیا پڑھانا ہے، کس طریقے سے پڑھانا ہے، کیا کیا سوالات ہیں. اگر آپ کا لیکچر مس ہوتا ہے اس کی بھرپائی، اس کا بدل جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اگر آپ نے غیر حاضری زیادہ کی یا لیٹ زیادہ آتے رہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سلیبس آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ یہ ذہن میں رکھیں. میں بچیوں سے اور بچوں سے خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مسلم قوم کے لیے ایک تحریک ہیں. آپ یہ مت سوچیے کہ یہ کالج ہے بس آپ نے پڑھا اور آپ فارغ ہو کے چلے گئے، بلکہ آپ کو دنیا کو دکھانا ہے کہ مسلم بچیاں حجاب کے اندر رہتے ہوئے کس کامیابی تک پہنچ سکتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری صفا کالج کے کچھ بچے اور بچیاں پوری یونیورسٹی یا پورے کالج یا کہہ لیجیے پورے بورڈ میں وہ ٹاپ کر کے آئے. ایک شرعی حجاب کے ساتھ میں ایک بچی 12 میں HSC میں سارے ریکارڈ توڑتی ہے اور وہ پہلا نمبر آتی ہے. سارے اخبارات میں، میڈیا میں یہ ہائی لائٹس ہو، یہ بتایا جائے کہ ہماری قوم کے بچوں اور بچوں کے اندر کیا صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں. یہ تحریک ہے. دوسرے یہ کہ آپ صفا کالج کی جانب سے
صفا کالج کی طرف آپ دوسروں کو بھی متوجہ کریں. یہ ذہن سازی کی ضرورت ہے. بہت سارے لڑکے اور ان کے پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ڈریس کوڈ ہے اور کرتا پاجامہ ٹوپی میں آنا ہے, دوسرے کالجز میں پابندی ہے, گھومنا پھرنا, ناچنا, ڈانس اور نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں. یہ قلعہ ہے صفا کالج مسلم بچے اور بچیوں کے لیے ایک بہترین قلعہ ہے, حفاظت کی جگہ ہے, جہاں پر آپ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جہاں پر آپ شریعت کے حد میں بھی رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹائم ٹیبل کی پابندی ہے, ڈریس کی پابندی ہے. بچوں کو دیکھا ہے, لڑکوں کو خاص طور سے کہ بال بڑے بڑے ہیں, ٹوپی ہے ہی نہیں, ٹوپی جیب میں لگا کے آئے ہیں. لڑکیوں کو دیکھا کہ حجاب بھی جو پہن کے آ رہی ہیں بہت سارے ماڈرن قسم کے پہن کے آتے ہیں. تو جو ہماری شریعت نے حجاب کا ایک معیار رکھا ہے اس کے اندر آپ اس کالج میں آئے, اور یہ جو ڈریس بچے یا بچیوں کا ہو وہ بھی صاف ستھرا ہو, گندے نہ ہو, میلے کچیلے نہ ہو, پریس کیے ہوئے, استری کیے ہوئے پہن کر کے آئے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ موبائل فون یہ ضرورت بھی ہے اور اس کا بیجا استعمال بھی ہوتا ہے. کالج کی کیمپس میں, کالج کے وقت کے درمیان میں کسی بھی اسٹوڈینٹس کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم عام طور سے ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کا موبائل ہم شروع میں لے لیتے ہیں, ان کو ڈرا میں لاک کر دیتے ہیں اور جانے کے وقت میں بچے لے کر کے جاتے ہیں. اگر اس درمیان میں کبھی ایمرجنسی پڑتی ہے, ضرورت پڑتی ہے, تو اگر پیرنٹس کو ضرورت ہے تو وہ کالج کے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. تو پیرنٹس کے ذریعے سے ہم بچوں کی گفتگو کروا سکتے ہیں. کبھی بچوں کو اگر گھر پر فون کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سلسلے میں کالج کا فون استعمال کر سکتے ہیں, ٹیچرز کے فون ہم استعمال کروا لیتے ہیں. تو موبائل فون اگر ضرورت نہ ہو تو بچے لے کر نہ آئے, اور اگر لاتے ہیں تو حفاظت کے ساتھ میں وہ جمع کر دیں آفس میں, جس طریقے سے ترتیب ہے. اگر پیرنٹس کو اسکول کالج کے ٹیچرز یا کوآرڈینیٹر سے ملاقات کرنی ہے, بات کرنی ہے یا بچوں کے بارے میں کچھ ان کو گفتگو کرنی ہے, تو ریحانہ میں ماشاءاللہ کوآرڈینیٹر ہے کالج کی, 12 بجے وہ تشریف لے آتے ہیں, تو آپ 12 سے 1 کے درمیان میں ان سے آ کر کے مل سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اور کسی بھی بچے کو اسکول کالج شروع ہو جانے کے بعد درمیان میں ان کو چھٹی کی پرمیشن نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں کہ آج جلدی جانا ہے. تو اگر ایسا کچھ ہے تو آپ گھر سے لکھوا کر کے لائیں یا گھر سے فون کروائیں. گھر والوں کی پرمیشن ہوگی تو ہی درمیان میں جانے کی اجازت ہوگی. یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور اسلامی نہج پر ہم اپنے کالج کو, اپنے قوم کے بچوں کو بہترین طریقے سے تعلیم و تربیت کا نصب کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.